جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ایک بہت ہی پیاری چیز کی طرف میں آنسو بہا رہا ہے جو میں نے واپس لے لی ہے۔ بہت جلد ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور پھر چھین جانے والی چیز کو بھی بھول جائے گا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے پیار سے کہا تو پھر کہاں جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں؟ صبح انہی کے ہاتھوں میں تمہارا رزق بیچ دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے آنسو دیکھے ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو وہ تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندے کو ایسے ہی راستے میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہشوں کو مارا تھا، اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو کہ تم پھر بھی خوش نہیں ہوگے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا اللہ بہت جلد تمہارے لیے ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجے گا۔ سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے، جب یہ دل نڈال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے کہاں سنبھلتے ہیں ہم انسان۔ ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ جب دل پر اختیار باقی نہ رہے تو نمازیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں۔ جب گیلی آنکھیں آسمان پر ٹکی ہوں اور ذہن خدا کو کہانی سنا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دل والوں کو چین اور سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کا کوئی ازالہ ممکن ہی نہیں۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی رشتہ، کوئی چیز، کوئی بندہ آسرا نہیں بن سکتا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیں اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔